لوٹ کے کھا رہا ہے۔ افسوس کی بات، اوقاف کا صحیح استعمال نہیں کرنے کی وجہ سے ایکڑوں کی زمینیں ہیں لیکن کوئی پرسان حال نہیں ہے، غیروں کے قبضے میں ہوتے جا رہے ہیں۔ درگاہوں کی زمینیں غیروں کے قبضے پر، مسجدیں غیروں کے قبضے میں۔ اوقاف کی حفاظت نہیں کرنے کی وجہ سے یہ سمجھنا ملک کے حکمران حفاظت کریں گے، نہیں، حکمران لٹیرے ہیں، چور ہیں، ڈاکو ہیں۔ یہ اوقاف میں 40 ترمیمات لا کر 2013 میں وقف ایکٹ جو بنا ہے اس کو بدل کر 2024 میں 40 ایسی ترمیمات لا کر نیا بل پاس کرنے کی چکر میں ہے کہ یہ تمام وقف پراپرٹیاں اب مسلمانوں کی نہیں رہیں گی، حکومت کی ہو جائیں گی۔ تو کل کے دن بالفرض اللہ۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to الحمد لله الذي كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس من ينفع الناس أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ میرے محترم عزیزوں، بزرگوں اور دوستوں، قرآن مجید کی آیت اور حدیث پاک کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے جو بات عرض کرنی ہے، خیال تو یہ تھا کہ ماہ سفر سے متعلق ماہ سفر میں پائے جانے والی بدعات، رسومات، توہمات، اسلامی تعلیمات اس سلسلے میں کیا ہیں اسے ذکر کیا جائے، لیکن چونکہ ملکی لحاظ سے ایک اہم مسئلہ مسلمانوں کے اوقاف کے سلسلے میں بہت زیادہ پریشان کن موجودہ ظالم حکومت کی طرف سے یہ بات پیش آ رہی ہے کہ مسلمانوں کے اوقاف میں ایسے قوانین اور ایسے ترمیمات لائے جائیں جس سے مسلمانوں کی وقف پراپرٹیاں اب مسلمانوں کی نہیں رہیں گی بلکہ وہ سرکاری اور حکومت کی ہو جائیں گی۔ اسی کو کہتے ہیں حرص اور لالچ۔ آدمی کو اگر ایک جنگل مل جائے سونے کا تو بھی پیٹ نہیں بھرتا، قبر کی مٹی ہی پیٹ بھرے گی۔ سرکار کے پاس اگرچہ کہ انکم سورسز ہزاروں طریقے کے ہیں، انکم ٹیکس ہی اتنا بہت بڑا طریقہ ہے، بغیر مفت کے پیسہ جو جا رہا ہے جی ایس ٹی کے نام پر، انکم ٹیکس کے نام پر، اسی سے ملک کی کئی سے بہترین سیوا کی جا سکتی ہے، لیکن اپنی نسلوں کو پالنا، اگر یہاں سے ہار جائیں تو کیسز سے بچنے کے لیے لندن، یو کے، یو اے میں جا کے اپنی قبر بنانا، ہم اگر پارٹی سے نکل جائیں تو اپنی نسل کو بٹھا کے کھلانا، حرام طریقے سے پراپرٹیاں جمع کرنے کا اتنا بھوت سوار ہے کہ اب دوسروں کی پرائیویٹ پراپرٹیاں بھی پرائیویٹ نہیں رہیں، اب اس طرح کے ناجائز فیصلے کرنا شروع کر دیے گئے ہیں۔ اس متعلق کچھ باتیں آپ حضرات سے عرض کرنی ہیں کہ ہماری ذمہ داری کیا ہوتی ہے اوقاف کے سلسلے میں۔ یہ اتنا نازک مسئلہ ہے، آج تک تقریباً میرا گمان ہے، اللہ کرے یہ غلط ہو، 80% مسلمان وہ ہیں کہ وقف کسے کہتے ہیں، اوقاف کیا چیز ہے، وقف پراپرٹیاں کیا ہیں، اسلام میں اس کی اہمیت کیا ہے، اسے تقریباً 80% مسلمان نہ جانتے ہیں نہ سمجھے ہوئے ہیں۔ وقف کیا ہے نہیں معلوم، آخر صرف وقف بورڈ کا ایک لفظ سنے ہیں، باقی وقف بورڈ کے درندوں سے جو واسطہ پڑا ہے اس کی وجہ سے بدگمان ہیں، باقی وقف کی تعریف، اس کی اہمیت، اس کی ضرورت، اس کے مقاصد سے 80% مسلمان تقریباً ناواقف ہیں۔ قرآن مجید کی آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً، جو کچرا ہوتا ہے
اسے سیلاب اور تالاب کا پانی اور ندی نالے کا پانی بہا لے جاتا ہے. بارش ہوئی، جو سڑک پر گلیوں میں کچرا رہتا ہے، پانی جب بہتا ہے تو کچرا بھی بہہ کے چلا جاتا ہے. وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسِ، جو چیز لوگوں کے لیے نفع بخش رہتی ہے، فائدہ مند رہتی ہے، فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، تو وہ زمین میں قرار پاتی ہے، ٹھہری رہتی ہے. اس میں اللہ نے ایک اصول بیان فرمایا. حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نافع کو استقامت رہتی ہے، غیر نافع کو اللہ تعالیٰ ہلاک کر دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں. اس کی آسان مثال سمجھنے کے لیے، پنکھا جب تک ہوا دے گا اوپر رہے گا، بند ہو جائے گا لے جا کے کباڑ خانے میں ڈال دیں گے، تول کو ڈال کے ختم کر دیں گے. لائٹ جب تک روشنی دے گی اس وقت تک اپنی جگہ اوپر رہے گی، جب بند ہو جائے گی تو لے جا کے پھینک دیا جائے گا کچرا کنڈی میں. ہر چیز اپنی جگہ رہ کر فائدہ مند ہوگی تو اسے اس کا مقام ملے گا، اور اگر وہ فائدہ مند نہیں ہوگی تو پھر اسے اس کی جگہ سے ہٹا کر کچرے میں پھینک دیا جائے گا. ایسے ہی انسان جب تک پبلک کے لیے نفع بخش رہتا ہے وہ انسان کہلاتا ہے. پھر جب وہ نفع بخش نہیں رہا، درندہ بن گیا، لوگوں کو نقصان پہنچانے والا بن گیا، تو انسانوں کی فہرست سے نکل جائے گا. اللہ ایسی قوم کو بھی ہلاک کر دیتے ہیں، ایسی نسل کو بھی ہلاک کر دیتے ہیں، ایسے انسان کو بھی ہلاک کر دیتے ہیں جو لوگوں کو نفع کے بجائے نقصان کا ذریعہ بن رہا ہو. اللہ ہے کہ اللہ کا منشا ہو کہ اس کے ذریعے سے قوم کو عذاب دینا ہو، تو عذاب دینے والے عذاب دینے کی خاطر نااہل قوموں کو بھی اللہ تعالیٰ رکھتے ہیں تاکہ دوسروں کو جوتے پڑیں اور ان کو سبق حاصل ہو. حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں سب سے بہتر انسان وہ ہے، لوگوں میں سب سے بہتر انسان وہ ہے. یہاں اللہ کے نبی نے مسلمانوں میں سب سے بہتر نہیں فرمایا، لوگوں میں، چاہے وہ مسلمان ہوں غیر ہوں کسی بھی مذہب کے ہوں، سب سے بہتر انسان وہ ہے من ينفع الناس، جو لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے، لوگوں کی بھلائی چاہتا ہے. اس حدیث کے تحت میں علماء نے لکھا ہے اپنی پراپرٹی کو کسی غریب کے لیے چیریٹی کر دینا، کسی قوم کے لیے، بیواؤں کے لیے، یتیموں کے لیے یا محلے کے غریبوں کے لیے کہ یہ پراپرٹی رہے گی اور اس سے جو بینیفٹ اور پروفٹ آئے گا وہ پروفٹ ان غریبوں میں تقسیم کیا جائے گا، ان کی ضرورتیں پوری کی جائیں گی. اس سے معلوم ہوا کہ جو لوگوں کی نفع کی خاطر کوئی بھی اچھا کام کرتا ہے وہ لوگوں میں سب سے بہتر آدمی ہے. دوسری بات اس حدیث کے تحت میں علماء نے لکھی ہے عبادت گزار اپنی جگہ اچھا انسان ہے، نماز روزے زکوٰۃ اچھی عبادت ہے، لیکن وہی اچھا انسان ہے ایسا نہیں ہے. عبادت گزاری سے آگے بھی اچھے بننے کے اور بھی کام ہیں. ایک آدمی ہے نماز روزے زکوٰۃ عبادتیں سب اچھی کر رہا ہے لیکن پبلک کی خاطر کوئی بھی نفع کا کام نہیں کر رہا ہے، یہ اپنی جگہ عبادت کے لحاظ سے اچھا ہے. اور اگر کوئی دوسرا آدمی ہے جو پبلک کی نفع کی خاطر بہترین کام کر رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ بعض مرتبہ وہ اس عبادت گزار سے بھی آگے بڑھ جائے لوگوں کی نفع رسانی کی وجہ سے. اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں الید العلیٰ خیر من ید السفلیٰ، اوپر رہنے والا ہاتھ نیچے رہنے والے ہاتھ سے بہتر ہے، دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے. اس میں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ بہت بہترین ہے وہ ہاتھ جسے اللہ نے دینے کی توفیق دی ہے، اس واسطے کہ یہ صفت اللہ کی صفت ہے. اللہ تعالیٰ بندوں کو نوازتے ہیں اور وہ نوازنے کی صفت اللہ تعالیٰ اگر بندوں میں کسی کو دے دیں تو گویا کہ اس کے اندر اللہ کی خوبی ایک پائی گئی کہ اللہ بھی دیتے ہیں، یہ بندہ بھی دیتا ہے. اگرچہ کہ معطی حقیقی طور پہ دینے والا اللہ ہے، اسباب کے درجے میں اللہ نے گویا کہ انسان کو بھی وہ مقام دیا. اسے آسانی سے ایسے سمجھ لیں اللہ نے ہمیں اتنا اچھا زندگی گزارنے کا موقع دیا کہ ہم جمعہ کا دن آتے ہی نماز پڑھنے کے لیے مسجد آتے ہیں. کتنے ایسے مسلمان ہوں گے کہ جمعہ کا دن آتے ہی مسجد آئیں گے نماز پڑھنے کی خاطر نہیں، خیرات مانگنے کی خاطر، اپنے بچوں کی گزارے کی خاطر، اپنے گھر کے گزارے کی خاطر. اگر ہم ان لوگوں میں سے ہوتے کہ ہم بھی جمعہ کو آ رہے ہیں لیکن خیرات مانگنے کی خاطر، ہم بھی بازار نکل رہے ہیں بزنس کرنے کی خاطر، لیکن کتنے وہ لوگ ہیں جو بازار نکلتے ہیں بھیک مانگنے کی خاطر.
اللہ نے ہمیں لینے والا نہیں بنایا، دینے والا بنایا، یہ بہت بہترین نعمت ہے۔ وقف کسے کہتے ہیں؟ وقف کہتے ہیں اپنی کسی ایسی غیر منقولہ جائیداد، منتقل نہیں ہونے والی پراپرٹی، جیسے زمین ہے، مکان ہے، کوئی عمارت ہے، کوئی کھیت ہے، کوئی باغیچہ ہے، ایسی چیزیں لینڈز جو ہوتی ہیں ایک جگہ سے اٹھا کے دوسری جگہ نہیں لے جائی جا سکتی، اس کو مسلمانوں کی فائدے کی خاطر اللہ کے نام پر وقف کر دینا اور یہ بول دینا کہ آج کے بعد سے یہ پراپرٹی میری نہیں ہے، یہ پراپرٹی اللہ کی ہے۔ اس سے جو کچھ بھی پروفٹ آئے گا وہ پروفٹ پہلے تو اس پراپرٹی کی حفاظت میں لگایا جائے گا، اس کو سیو کیا جائے گا پراپرٹی کو پہلے، اس کے بعد جو بھی بچت ہوگی وہ پراپرٹی جس کے لیے وقف کی گئی ہے، مثلا فلاں محلے کے غریبوں کی خاطر، فلاں محلے کے یتیم بچوں کی خاطر، فلاں شہر کی بیواؤں کی خاطر، ان کی بیواؤں کی فہرست لسٹ نکالی جائے گی اور اس پراپرٹی سے ماہانہ ان کا خرچہ اور وظیفہ دیا جائے گا۔ وقف کئی قسم کا ہوتا ہے، بنیادی طور پر اپنی ذاتی پراپرٹی اللہ کی خاطر وقف کر دینا کہ اس کا نفع بندوں کو پہنچتا رہے، اسے وقف کہتے ہیں۔ اس کا ثواب کیا ہوگا؟ اگر کوئی آدمی اپنی پراپرٹی دوسروں کو وقف کر دیتا ہے تو ثواب کیا ملے گا؟ ثواب یہ ملے گا کہ ہم سب جانتے ہیں خرچ کرنے کی دو قسمیں ہیں، انفاق، اللہ کے نام پر دینا کسی کو، کسی بھوکے کو کپڑے کھانا دے دیے، کسی ننگے کو کپڑے دے دیے، کسی پیاسے کو پانی پلا دیے، کسی بیمار کا علاج کرا دیے، کسی بیوہ اور یتیم کا سہارا بن گئے، یہ سب مدد ہے دوسروں کی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان پر ایسی فضیلتیں بیان فرمائی کہ اگر تم 1 روپیہ خرچ کرو گے تو کل قیامت کے دن تمہیں 1 پہاڑ کے برابر اللہ تعالیٰ وہاں پر نیکیاں دیں گے۔ 1 روپے کی بہت اہمیت ہے جو اللہ کے نام پر خرچ کیا جاتا ہے۔ اب یہ خرچ 2 طرح کا ہے، ایک عارضی خرچ، ایک دائمی خرچ۔ عارضی خرچ کیا ہے؟ وقتی ضرورت، ٹیمپروری جو حاجت ہوتی ہے وہ ضرورتیں پوری کر دیا، بھوکا آدمی کھانا پوچھا، کھانا کھلا دیے، شام ہوتے پھر بھوک لگے گی تو آپ نے اس کی جو ضرورت پوری کی ہے، ایک ٹائم کی ضرورت پوری کی ہے۔ یہ صدقہ، خیرات، عطیات، زکوٰۃ، کفارات، اسلام میں جو کچھ بھی اس طرح کے رکھے گئے ہیں اس کے ذریعے سے ٹیمپروری ضرورتیں پوری کی جاتی ہیں، صدقات سے بھی، عطیات سے بھی، کفارات سے بھی اور زکوٰۃ سے بھی ٹیمپروری ضرورتیں مسلمانوں کی پوری کی جاتی ہیں، جس سے اللہ تعالیٰ ثواب بندے کو دیتے ہیں۔ دوسری قسم ہے خرچ کرنے کی، وہ ہے کہ ایسا خرچ کرو کہ قیامت تک تمہیں بھی ثواب ملتا رہے اور بندوں کو بھی فائدہ ہوتے رہے، ایسا خرچ کرو۔ اسے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا انسان زندگی میں اپنی آخرت کے لیے جو بھی اعمال کرتا ہے وہ تو کرتا ہے، لیکن مرنے کے بعد اس کا دفتر اعمال نامہ بند ہو جاتا ہے، اب نہ اچھائی لکھی جائے گی نہ برائی لکھی جائے گی۔ ہاں، اب وہ مرنے کے بعد بھی اپنے کھاتے میں نیکیاں پہنچانا چاہتا ہے تو 3 کام اس کے لیے ہیں۔ پہلا کام یہ ہے کہ اپنی اولاد کو ایسی تربیت کیا کہ اس کے ذریعے سے اولاد نیک بنی، دوسروں کو نیک بنائی، اولاد عالم بنی، اولاد حافظ بنی، اولاد لوگوں کے لیے قرآن دین سکھانے کا ذریعہ بنی، یہ کتابیں لکھے، یہ قرآن پڑھے، یہ حافظ بنے، یہ حافظ بنائے، یہ امامت کیے۔ جو بھی یہ اولاد نیکیاں کرے گی، والد دنیا سے جانے کے بعد، والدہ دنیا سے جانے کے بعد بھی قیامت تک جب تک اس بچے کے ذریعے سے نفع پہنچتے رہے گا، ماں باپ کو ثواب ملتے رہے گا۔ دوسرا طریقہ ہے کہ آدمی ایسی کوئی پراپرٹی چھوڑ جائے کہ وہ پراپرٹی بندوں کے لیے وقف کر دے، لوگ اس کے ذریعے سے فائدہ اٹھاتے رہیں، اسے قیامت تک اللہ ثواب دیتے رہیں گے۔ جیسے مثال کے طور پر اگر کسی نے اپنی زمین اللہ کے لیے وقف کر دی اور وہاں پر مسجد بنا دیا، وہاں پر مدرسہ تعمیر کر دیا، وہاں پر یتیم خانہ تعمیر کر دیا، وہاں پر اولڈ ایج ہوم تعمیر کر دیا کہ وہاں پر غریب، یتیم، بیوہ جو بھی ضرورت مند لوگ ہیں وہ آ کر وہاں پر گزارا کریں، لوگ یہاں مسجد میں آ کر نماز پڑھیں۔ جس مسجد میں ہم سب لوگ بیٹھے ہیں، میں سمجھتا ہوں ہم میں سے کسی نے شاید یہ زمین خریدتے وقت پیسے خرچ کیا ہوگا،
شاید کوئی نہیں ہوگا جو زمین خریدنے میں پیسے لگایا ہو، تعمیر کرتے وقت بھی شاید ہو سکتا ہے کہ کسی نے لگایا ہو یا نہ لگایا ہو، لیکن جس بندے نے اس زمین کو اللہ کی گھر کے لیے وقف کر دیا، اس کا نام بھی مجھے معلوم نہیں ہے، لیکن اسے آج بھی ثواب مل رہا ہے ہم سب کی نمازوں کا۔ اور اگر کسی نے ایسے ہی سمجھو مکہ مسجد وقف کیا، مدینہ منورہ کی مسجد کی توسیع کے لیے اپنا گھر دے دیا، کعبۃ اللہ کی توسیع کے لیے کنسٹرکشن کے لیے اپنا گھر دے دیا، وہاں تو ایک نیکی کا ثواب 1,00,000 نیکیوں کے برابر ہوتا ہے، ایک رکعت کا ثواب 1,00,000 رکعتوں کے برابر ہوتا ہے، تو اس آدمی کے دنیا سے جانے کے بعد بھی قیامت تک کتنا اسے ثواب ملتا رہے گا۔ یہ ہے صدقہ جاریہ۔ اسی کا دوسرا نام ہے وقف، کہ آپ مر کے دنیا سے چلے جائیں لیکن آپ کے نامہ اعمال میں ہمیشہ آپ کو پیسہ پہنچتا رہے، نیکیاں پہنچتی رہے۔ آسانی سے سمجھنے کے لیے لوگ کیوں کوشش کرتے ہیں کہ ہم گورنمنٹ جاب ملے، ہمیں اچھی جاب ملے؟ وجہ کیا ہے؟ پرائیویٹ جاب میں ہو سکتا ہے کہ آدمی جوانی میں ہی مالدار بن جائے، اتنا وہاں سے سیلری مل جائے کہ آپ جوانی میں مالدار ہو جائیں گے۔ اس جوانی کی مالداری سے آپ اگر حفاظت کیے اس پیسے کو، اگر سیو کیے پیسہ، کچھ پراپرٹیاں خرید لیے، تو بڑھاپے میں وہ پراپرٹیاں آپ کو کام آئیں گی۔ لیکن جو گورنمنٹ جاب کرتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ انہیں مالدار بننے میں تھوڑا ٹائم لگے، لیکن موت تک بھی وہ مالدار رہتے ہیں، مرنے کے بعد بھی مالدار رہتے ہیں۔ 50 سال، 55 سال، 60 سال کے بعد ریٹائرڈ ہو گیا، اس کے بعد بیٹھ کر آدمی 25 سال جیے، 30 سال جیے، 40 سال جیے، ماہانہ اسے اپنی اپنی جاب کے حساب سے کسی کو 1,00,000 روپے وظیفہ، کسی کو 1,50,000 وظیفہ، کسی کو 2,00,000 وظیفہ۔ ریٹائرڈ ہونے کے بعد بھی پنشن اسے اتنا آتے رہے گا کہ خود بھی مر کے جائے گا۔ اپنی بیوی کا نام اپنے ساتھ منشن کر دیا تو اپنے جانے کے بعد بیوی کو بھی ملتا رہے گا، اگرچہ کہ پورا نہ ملے، آدھا تو اسے بیوی کے نام پہ ملتا رہے گا۔ تو آپ بتائیے، کام نہیں کر رہا ہے 10 سال سے، کام نہیں کر رہا 15 سال سے، کام نہیں کر رہا 20 سال سے، لیکن حکومت اسے پال رہی ہے 1,00,000 1,50,000 2,00,000 روپے دے کر کہ جوانی میں کام کیا تھا۔ معلوم کیا ہوا؟ کام کیے بغیر بھی پیسہ کمانا، گورنمنٹ ہولڈر بن جانا۔ ایسے ہی مرنے کے بعد بھی نیک اعمال کیے بغیر بھی میرے نامہ اعمال میں ثواب آتے رہنا۔ تو اس کے لیے زندگی میں کوئی صدقہ خیرات ایسا کر کے جاؤ کہ مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب ہمیشہ ملتے رہے۔ ہم میں سے کتنے لوگ وہ نہیں ہیں جن کی پراپرٹیاں ایکڑوں میں ہیں، ہزاروں گز میں ہیں، لاکھوں کی کروڑوں کی تعداد میں ہیں، لیکن 100 گز 200 گز 400 گز کسی مسجد کے لیے وقف کر دیں، یتیم خانہ بنا دیں، بیواؤں کے لیے سہارا بنا دیں، کوئی ملگی، کوئی کرائے کا مکان وقف کر دیں کہ میرے 10 مکانات ہیں یا 10 ملگیاں ہیں، ایک ملگی کا کرایہ میں اپنے ذات پر خرچ نہیں کروں گا، بیواؤں کے لیے خرچ کروں گا، یتیموں کے لیے خرچ کروں گا، وہ ملگی میں نے فلاں کے لیے وقف کر دی ہے۔ کتنا ہو سکتا ہے اس طرح کا؟ لیکن حرص اور لالچ دل میں اتنا ہے کہ میں اور میری فیملی بس، باقی اس کے علاوہ دنیا بھاڑ میں جائے، مجھے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بیوہ پہ رحم نہیں آئے گا، یتیم پہ رحم نہیں آئے گا۔ ہم سے 1,00,000 درجے بہتر نواب لوگ تھے، ہم سے 1,00,000 درجے بہتر مسلم مغلوں کے زمانے کے مالدار تھے۔ اس زمانے میں بینک بیلنس، لندن، امریکہ، UK، US جانے کا کوئی رواج نہیں تھا۔ یہاں کی پراپرٹیاں، ہندوستان کی پراپرٹیاں، اس زمانے کے مالدار لوگ اپنے مال کا 1/3 حصہ مسلمانوں کی ضرورتوں کے لیے وقف کر دینے کا اہتمام ضرور کیا کرتے تھے۔ اگر کسی کے پاس 10 لاکھ روپے ہیں تو وہ 3 لاکھ روپے کم از کم مسلمانوں کے لیے وقف کر دیتا تھا کہ باقی 7 لاکھ میری اولاد کھائے، لیکن یہ 3 لاکھ غریب مسلمان کھائیں۔ اس طرح ہر مالدار اپنی پراپرٹی کا 1/3 حصہ غریبوں کے لیے وقف کر دیتا تھا۔ تو وقف کرنے کا ثواب یہ ہے کہ مسجد یا ادارہ یا کوئی بھی وہ چیز چلتی رہے گی تو اس کا ثواب وقف کرنے والے کو ملے گا، اور اس کے پرافٹ سے غریبوں کا فائدہ ہوتے رہے گا، ان کی دعائیں ملتی رہیں گی۔
وقف کی مثال ہر مذہب میں پائی جاتی ہے. اسلام میں وقف کی مثال سب سے پہلے کعبۃ اللہ ہے. کعبۃ اللہ کسی کی جاگیر نہیں ہے، سعودیہ عرب کے حکمرانوں کی جاگیر نہیں ہے، مسجد نبوی کسی کی جاگیر نہیں ہے. یہ مساجد جو انبیاء نے بنائی ہیں یہ اللہ کی ہیں. اسی کے تحت میں دنیا کے کونے کونے میں جہاں جہاں مسجدیں پائی جاتی ہیں وہ ساری مسجدیں اللہ کی ہیں، یعنی وقف کی ہیں. اس کو سمجھیں. بعض لوگ سمجھتے ہیں نہیں یہ مسجد وقف میں نہیں ہے. بعض کمیٹیوں کو جب بولا جاتا ہے کہ بھئی یہ مسجد وقف میں ہے، نہیں یہ مسجد وقف میں نہیں ہے. وقف میں نہیں ہے. تم آج کمیٹی میں آئے ہو، تم آج آ کے غنڈہ گردی کر رہے ہو. جس نے اس زمین کو مسجد کے لیے وقف کر دیا، یعنی یہ اللہ کے لیے میں یہاں زمین مسجد بنا رہا ہوں بول دیا، وہ سیدھے وقف میں چلی گئی. چاہے تم اسے انٹری کرواؤ یا نہیں کراؤ، یہ بہر صورت ہر مسجد وقف بورڈ سے منسلک ہو ہی جاتی ہے، چاہے ہم مانیں یا نہ مانیں. وقف کا مطلب ہی ہے کہ اللہ کے لیے یہ اس کی ملکیت میں چلی جانا. اب یہ کسی کی پرسنل پراپرٹی نہیں رہنا. تو آپ بتائیے کون سی مسجد ایسی ہوگی جس کے بارے میں یہ کہے گا کہ نہیں یہ میری پراپرٹی ہے، یہ ان لوگوں کی نہیں ہے، یہ اللہ کی نہیں ہے. اگر ویسا اگر کوئی کہے گا تو اس جگہ پر جمعہ کی نماز نہیں ہوگی، وہ مسجد نہیں کہلائے گی، وہاں پر اعتکاف درست نہیں ہوگا، وہاں پر آدمی اگر بغیر پاکی کے بھی آنا جانا چاہے تو سب ہوگا، چونکہ تمہارا پرسنل معاملہ ہے، یہ اللہ کا گھر نہیں ہے. یہ اللہ کا گھر ہونے کے لیے وقف ہونا ضروری ہے. تو آپ بتائیے ہر مسجد وقف میں داخل ہے. ایسے ہی مندریں بنتی ہیں، گرودوارے بنتے ہیں، عیسائیوں کے چرچ بنتے ہیں، وہ سارے کے سارے اوقاف میں ہوتے ہیں. عیسائیوں کا بھی وقف بورڈ ہے، ہندوؤں کا وقف بورڈ ہے، سکھوں کا وقف بورڈ ہے، ہر ایک کا وقف بورڈ ہے. ایسے ہی مسلمانوں کا بھی وقف بورڈ ہے. تو جو مذہب کی عبادت گاہوں کی خاطر اپنی پراپرٹیاں وقف کر دیتے ہیں وہ اوقاف کی پہلی مثال ہے. وقف کا سلسلہ کہاں سے شروع ہوا؟ اسلامی تاریخ کے لحاظ سے ہم سمجھ سکتے ہیں اسلام کے سب سے پہلی شخصیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں مدینہ منورہ میں اور اس کے اطراف میں کھجوروں کے 7 بڑے بڑے باغات غریب مسلمانوں کے لیے وقف کیے. کیسے وقف فرمائے؟ غزوہ احد کے موقع پر ایک یہودی شخص تھا جو یہودیوں کی طرف سے لڑنے کے لیے آیا تھا، اس کا نام تھا مخیرق. اس کو اللہ کے نبی علیہ السلام سے بہت عقیدت تھی، لیکن کسی وجہ سے وہ یہودیوں کے ساتھ شامل رہا اور یہودی بن کر ہی مرا. لیکن اس نے مرنے سے پہلے اپنی اولاد کو یہ وصیت کی کہ اگر میں مر گیا تو میری ساری پراپرٹی اور سارا مال دولت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جا کر دے دیا جائے، ان کے حوالے کر دیا جائے. میری پراپرٹی اب میری نہیں رہے گی، محمد کی رہے گی. تو اس نے مرنے سے پہلے اپنی اولاد سے کہا تو وہ 7 باغیچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے کھجوروں کے. اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آنے کے بعد آپ نے وہ ساری پراپرٹی 7 کھجوروں کے باغیچے مسلمانوں کے اور غریبوں کے لیے مدینے میں وقف فرما دیا. اس کے بعد تاریخ میں ملتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیبر کی زمین، بہت بہترین زمین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی. تو وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس تشریف لائے اور پوچھا یا رسول اللہ کہ مجھے خیبر کی بہترین زمین ملی ہے، میں اس زمین کا کیا کروں؟ ایسا کام کروں جس سے مجھے بھی فائدہ ہو اور دوسروں کو بھی فائدہ ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین روک لو، زمین سے جو اناج پیدا ہوتا ہے وہ اناج غریبوں اور محتاجوں میں صدقہ کر دیا کرو. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا باغیچہ نہ بیچا جائے گا، نہ خریدا جائے گا، نہ کسی کو گفٹ کیا جائے گا، نہ تمہاری اولاد میں وراثت میں چلے گا. وہ پراپرٹی اللہ کی رہے گی. اس سے جو کچھ بھی پیداوار ہوگی وہ مدینے کے غریب، یتیم، بیوہ، بیمار، مسافر ان لوگوں پر اسے خرچ کیا جائے گا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی دولت کا بہترین حصہ خیبر کی زمین مدینے کے غریب مسلمانوں کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام کے ارشاد پر وقف کر دیا. اس کے بعد تیسرے خلیفہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ظاہر سی بات ہے بڑے اعلیٰ درجے کے مالدار تھے. اللہ کے نبی علیہ السلام جب مکہ مکرمہ سے مدینہ تشریف لائے تو مدینے میں
مسلمانوں کو پینے کے لیے پانی کی بہت قلت اور مشکل تھی. میٹھا پانی پینے کا صرف یہودی کے پاس تھا اور یہودی پیسوں پر پانی بیچتا تھا. اور اس زمانے میں مسلمان غریب تھے, آمدنی نہیں تھی, پیٹ پر پتھر باندھے جا رہے تھے, گھر میں چولہا نہیں جل رہا تھا, پانی خرید کے پینا کتنا مشکل ہوگا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے بشارت دی, جنت میں جو اعلیٰ مکان چاہتا ہے وہ ان مسلمانوں کے لیے پانی کا انتظام کر دے. تو حضرت عثمان نے اس یہودی سے کانٹیکٹ کیا اور ڈیل کی کہ یہ کنواں مجھے بیچ دو. وہ راضی نہیں ہوا, کہا کہ آدھا بیچوں گا, آدھا نہیں بیچوں. آدھا کنواں کیسے بیچیں گے؟ آدھا کنواں اس طرح بیچیں گے کہ ایک دن میں پانی لوں گا, ایک دن تم پانی لوگے, اس کے پیسے میں تم سے خرید لوں گا. چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس زمانے میں تقریباً 16,000 درہم دے کر آدھا کنواں خریدا اور مسلمانوں میں اعلان کر دیا کہ جس دن میری باری ہوگی اس دن پانی فری, جو آ کے لینا چاہے لے کے جائے. تو مسلمان حضرت عثمان کی باری میں نہیں بلکہ غیر مسلم اور یہودی بھی حضرت عثمان کی باری میں آ کر پانی لے کے جاتے. دوسرے دن یہودی کی باری آتی تو کوئی بزنس نہیں ہوتا. تو اس نے کہا یہ تو میرے ساتھ بہت نقصان ہو گیا, باقی آدھا کنواں بھی بیچ دیتا ہوں. کل 35,000 درہم چاندی کے سکے دے کر حضرت عثمان نے وہ کنواں خریدا اور خرید کر مدینے کے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا کہ اب یہ کنواں رہے گا, اس سے جو پانی نکلے گا وہ سارے مسلمان پئیں گے. اب جب کتنے سال وہ کنواں چلا, کتنے ہزار لوگوں نے اس سے پانی پیا, اس سب کا ثواب حضرت عثمان کو پہنچا. لوگوں کو بھی فائدہ ہوا, ان کی ضرورتیں پوری ہو گئی, پانی کی پیاس بجھ گئی. دوسرا کام حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک باغیچہ مسلمانوں کے لیے وقف کیا. آپ میں سے جتنے لوگ عمرے پہ گئے ہیں, مسجد نبوی کے بالکل بازو میں فندق عثمان کے نام سے ایک بڑی ہوٹل دیکھے ہوں گے جس پر فندق عثمان الوقف لکھا ہوا ہوگا. وہ 1400 سال سے لے کر اب تک وہ زمین یا وہ بلڈنگ وقف چلی آ رہی ہے, جس سے سالانہ کئی ملین ریال کا انکم ہوتا ہے. وہ سارے پیسے مسلمان غریبوں میں تقسیم کیے جاتے ہیں, ان کی ضرورتوں میں دیے جاتے ہیں. اسی واسطے باہر سے لوگوں کو پیسہ آ رہا ہے مسجد بنانے کے واسطے, وہاں سے پیسہ آ رہا ہے قرآن تقسیم کرنے واسطے, وہاں سے پیسہ آ رہا ہے فلاں کے لیے. یہ سارے اوقاف کی پراپرٹیوں سے دنیا بھر کے غریب ممالک کو پیسہ دیا جاتا ہے. 1400 سال سے وہ سلسلہ آج بھی جاری ہے. اس کے بعد وقف کے سلسلے میں حضرت زبیر ابن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں, جنہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے جنت کی بشارت دی تھی, بڑے مالدار صحابی تھے. انہوں نے ایک مکان وقف کیا تھا اپنی ان بیٹیوں کی خاطر جنہیں طلاق ہو جانے کے بعد گزارا مشکل ہوتا ہے, تو وہ بیٹیاں اس گھر میں آ کر گزارا کریں. اور ایک مکان وقف کیا جس میں یتیم, بیوہ, مطلقہ, طلاق والی عورتیں آ کر رہنا چاہیں تو انہیں مکان رہنے کے لیے کوئی پریشانی نہ ہو. آپ اس کو سمجھیں, اگر کوئی عورت ایسی ہے 30 سال کی عمر ہو گئی, 40 سال کی عمر ہو گئی, اللہ نہ کرے اس کا شوہر انتقال ہو گیا, اسے کوئی اولاد بھی نہ ہو, اب وہ 30-40 سال عمر والی خاتون کہاں جیے گی؟ ماں باپ مر گئے, بھائی پوچھنے والے نہیں ہیں, اولاد نہیں ہے, شوہر چلا گیا, سسرال تو سسرال ہیں. اب وہ بیٹا جانے کے بعد اپنے پوتے کو, اپنی بہو کو اپنا سمجھتے ہی نہیں ہے. پوتا ہمیں دے دو, باقی تم جاؤ بھاڑ میں کسی اور سے نکاح کر لو. اتنی درندگی رشتہ داریوں میں پائی جاتی ہے. بیٹا مرنے کے بعد نہ پوتے کا خیال, نہ داماد کا خیال, نہ بیٹی کا خیال, نہ فلاں کا خیال, بس ہمارا رشتہ رہے. چنانچہ جہاں بہو بیوہ ہو گئی, بیٹا انتقال ہو گیا, بیٹے کی پراپرٹی بہو کو دینے تیار نہیں ہے, بیٹے کی پراپرٹی اس کے بیٹے کو دینے تیار نہیں ہے. یہ کہیں اور شادی کر لے گی, کہیں اور چلے جائے گی, کہیں اور نہیں قبرستان چلی جائے, لیکن اس کے شوہر کی جو پراپرٹی ہے بہر صورت اسے دینا واجب ہے. کوئی انکار کرے گا تو حرام اپنی نسل میں پالے گا. لیکن سماج میں کتنا پایا جاتا ہے. حضرت زبیر ابن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یتیموں, بیواؤں اور مطلقہ عورتوں کے لیے مکانات وقف کیے. کرائے کا ٹینشن نہ رہے, بے سہارا ہونے کا ٹینشن نہ رہے, لوگوں کے سامنے بھیک مانگنے کا ٹینشن نہ رہے. اس لیے صحابہ اوقاف کی طرف بہت توجہ دیا کرتے تھے.
اس کے بعد آئیے مسلمان حکمرانوں کے متعلق اور مالداروں کے متعلق لکھا ہے، ہندوستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ وقف پراپرٹیاں یہ مسلمانوں کے زمانے میں ہوئی ہیں۔ جب مسلمان یہاں پر لیڈ کرتے تھے، یہاں پر وہ حکمران تھے، اس زمانے میں ہندوستان میں کئی مسلمانوں نے اور کئی مالداروں اور حکمرانوں اور نوابوں نے اپنی بڑی بڑی پراپرٹیاں وقف کی ہیں۔ چنانچہ آپ دیکھیں تاریخ میں لکھا ہے، جہاں کسی مسلمان نے حکمرانی کی، کوئی نواب پایا گیا، کوئی مالدار پایا گیا، وہ اپنے ذمے لازم سمجھتا تھا کہ میں مرنے سے پہلے کوئی پراپرٹی وقف کر کے مروں۔ اگر وقف کیے بغیر کوئی مالدار مرتا تھا تو گویا وہ شرم سے مرتا تھا کہ میں آج بہت گلٹی فیل کر رہا ہوں کہ میں کوئی پراپرٹی وقف نہیں کر سکا، ایسی شرم محسوس کرتے تھے مالدار۔ اور آج کے مالداروں کو تو وقف کا پتہ ہی نہیں ہے۔ خود وقف بورڈ کی رپورٹ ہے کہ آج سے تقریباً 65 سال سے اب تک ایک شخص نے بھی کوئی ایک پراپرٹی وقف نہیں کی ہے۔ 50 اور 60 سال کے بیچ میں ایک پراپرٹی بھی کسی صاحب نے شاید وقف کی ہو۔ وجہ کیا ہے کہ لوگ اوقاف آزادی کے بعد سے وقف کے مسائل کو لوگوں نے توجہ ہی نہیں دیا ہے۔ وقف کیسے کیسے ہوتے تھے پرانے زمانے میں، آپ کو تعجب ہوگا مسلمان کتنا بڑے دل والا، کتنی اونچی سوچ والا ہوتا تھا۔ ملک شام کے اوقاف کے بارے میں لکھا ہے، وہاں بعض مالدار لوگ اپنی پراپرٹیاں کیسے کام کے لیے وقف کرتے تھے کہ جو لوگ ہاسپٹل میں بیمار ہیں، ان کے علاج دوا دارو کے لیے کوئی انتظام نہیں ہو رہا ہے، ان کے لیے وقف کیا جائے گا کہ اس ہاسپٹل میں جو بھی آئیں گے اس کا علاج ہوگا اور فلاں وقف بورڈ کی تنظیم ان کا علاج کرے گی۔ یہ ہو گیا مسئلہ۔ اس کے بعد سیکنڈ درجے پہ جو لوگ ایسے بیمار آئے جن کے نہ باپ ہے، نہ ماں ہے، نہ کوئی رشتہ دار ہے، یا ماں باپ اور رشتہ دار ہیں، کچھ ایسی جماعتیں اور ٹیم بنی رہتی تھی جو ہاسپٹلوں میں زیر علاج بیماروں کے پاس جاتے، بیٹھتے، خیریت پوچھتے، ان کا صحت کا معاملہ دیکھتے، آپس میں گفتگو کر کے ان کو تسلی دیتے۔ ماشاءاللہ 2 دن پہلے آیا تھا، تھوڑے کمزور دکھ رہے تھے، اب اچھے دکھ رہے ہیں، پہلے سے بہتر ہو رہی طبیعت، پہلے سے چہرے پہ نکھار آ رہا ہے۔ بیمار کے سامنے ایسی گفتگو کریں گے تو وہ آدھا اچھا ہو جاتا ہے۔ ایسی گفتگو کر کے بیمار کا دل جیتنا، بیمار کو تسلی دینا، ان کے اخراجات کے لیے بھی لوگوں نے پراپرٹیاں وقف کی تھیں۔ بیماروں کی تیمارداری کر کے جو ان کو دلی تسلی دیتے ہیں، دلی تسلی دینے والوں کے لیے وقف کیا گیا تھا کہ تم کو ماہانہ وظیفہ ملے گا کیونکہ تم بیمار آدمی کو سہارا دے رہے ہو۔ چنانچہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں لاک ڈاؤن کے زمانے میں، کرونا کے زمانے میں ویکسین نہیں ہونے کی وجہ سے لوگ کم مرے ہیں، سہارا اور دلی تسلی دینے والے نہ ملنے کی وجہ سے زیادہ لوگ مرے ہیں، ہیبت میں آ گئے، پریشان ہو گئے۔ اس موقع پہ تسلی دینے والا مل جاتا تو وہ زندہ رہتا، لیکن لوگوں نے ان کے ساتھ جو بیہیویئر کیا ہے، ڈر کے دور جو ڈسٹینس مینٹین کیا ہے، اس سے خود لوگ آدھے ڈر کے مر گئے ہیں کہ لوگ ہمیں کیا سمجھ کے اتنا دور ڈسٹینس مینٹین کر رہے ہیں۔ تو بیماری میں سہارا دینے کے لیے بھی لوگوں نے وقف کیا تھا۔ اور تعجب کی بات، مسلمانوں نے پرندوں کے اناج کے لیے، جانوروں کے علاج کے لیے بھی اپنی پراپرٹیاں وقف کی تھیں کہ ہمارے شہر کے جتنے جانور ہیں ان کا علاج فلاں ہاسپٹل میں ہوگا اور مفت میں علاج کیا جائے گا۔ فلاں مالدار صاحب نے جانوروں کی ہاسپٹل بنا کر وقف کر دیا ہے۔ پرندوں کے اناج کے لیے وہ لوگ وقف کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ مسافروں کے لیے، سفر کرنے والا آدمی، اس زمانے میں ہوٹل نہیں تھے، گیسٹ ہاؤس نہیں تھے، تو لوگ اپنا ٹیفن ساتھ لے کے نکلتے تھے۔ ٹیفن ہو گیا، بیچارے بھوکے ہو جاتے، لوگ مسافر خانے بناتے، اسے وقف کر دیتے۔ ہمارے ملک میں، ہمارے شہر میں، ہمارے گاؤں میں آپ آئیں گے، آپ کو بھوکا رہنا نہیں پڑے گا، یہاں آ کے رہیں، جتنے دن رہنا چاہتے رہیں، آپ کی مرضی ہے، آپ کو کھانا ملے گا۔ چنانچہ دیکھیے دارالعلوم دیوبند ادارے کے سامنے مہمان خانہ بنا ہے کہ دارالعلوم دیکھنے کی خاطر، مدرسہ دیکھنے کی خاطر، وہاں کے اساتذہ سے ملنے کی خاطر آئے گا، 1 دن سے 3 دن تک کی مہمان نوازی کی جائے گی، آپ کو کمرہ دیا جائے گا، 3 وقت کا کھانا دیا جائے گا۔ تو مسافروں کے لیے انتظام کیا جاتا تھا۔ عرب میں آج بھی ایسے قبیلے ہیں کہ وہاں اگر کوئی اجنبی آدمی ان کے ایریے میں آ گیا اور وہ وہاں سے بھوکا چلا گیا تو گویا کہ اس ایریے کی ناک کٹ گئی۔
جیسے ہی ان کے ایریا میں کوئی اجنبی آدمی انٹر ہوگا، گاؤں کا چھوٹا بچہ بھاگتے ہوئے اس اجنبی آدمی سے کہے گا آج آپ ہمارے مہمان ہیں، ہمارے گھر میں کھانا کھائیں گے۔ چھوٹے چھوٹے بچوں میں بھی اتنا ذوق، اتنا شوق کہ اجنبی آدمی کو ہم کھلائیں گے، یہ کہیں باہر کا نہیں کھائے گا، ہوٹل کا نہیں کھائے گا۔ تو مسافروں کے لیے وقف کیا جاتا تھا۔ ایسے ہی چوتھی چیز تعلیم گاہوں کے لیے کہ مسلمانوں کے بچے پڑھیں، ان کو اسکول بنائیں، کالج بنائیں، یونیورسٹیز بنائیں۔ بڑے بڑے کالجز اور یونیورسٹیز ایسے ہیں جو مسلمانوں نے وقف کی تھی۔ آپ دیکھ لیجئے نظام سرکار کے زمانے میں، آپ یہاں صرف حیدرآباد کے ایریاز کا عثمانیہ ہاسپٹل ہے، نظام کالج ہے، یہ سب کس نے بنائے ہیں؟ کس کے لیے بنائے ہیں؟ اپنے خاندان کو پالنے کے لیے بنائے ہیں؟ مسلمانوں کی خاطر بنا کے گئے ہیں، یہاں کی پبلک کی خاطر بنا کے گئے ہیں۔ تو تعلیم گاہیں، ہاسپٹلز یہ وقف کیے جاتے تھے۔ پانچویں چیز ہے یتیم خانے بناتے، بیوہ اور طلاق والی عورتوں کے لیے مکانات بنا کے دیتے کہ جو بیوہ ہو جائے وہ یہاں آ کے رہ سکتی ہے، جو یتیم بچہ ہے وہ یہاں آ کے رہ سکتا ہے۔ ہزاروں یتیم خانے مسلمانوں نے بنائے ہیں۔ اور چھٹویں چیز ہے بعض ایسے مالدار بھی گزرے ہیں جنہوں نے علماء کے لیے وقف کیے ہیں کہ میری پراپرٹی علماء کی خاطر وقف ہے، اس سے جو آمدنی ہوگی میرے شہر کے علماء کو اس کا ماہانہ وظیفہ پہنچے گا۔ وہ خدمت دین میں لگے ہیں، قرآن حدیث کی حفاظت میں لگے ہیں، میں مرنے کے بعد ان کی ضروریات پورا کرنے کا انتظام کر کے جاؤں۔ تو خاص طور سے علماء کے لیے لوگ وقف کر کے دیا جاتا تھا۔ چنانچہ اس کی مثال آج آپ کے اس تلنگانہ ریاست میں جامعہ نظامیہ سے پوچھ لیں، اس کے لیے جو مسلمانوں نے وقف کی ہیں 150 کے آس پاس مکانات اور ملکیاں وقف ہیں، جہاں سے کروڑوں کی آمدنی اس ادارے کو ہوتی ہے جو مسلمانوں نے وقف کی ہیں۔ علماء کے لیے وقف، اداروں کے لیے وقف، جو وقف کر کے لوگ اپنی آخرت بناتے تھے۔ اسی میں سے آپ دیکھیں مدینہ بلڈنگ کون نہیں جانتا ہے؟ یہ اس وقت کے نواب نے وقف کیا تھا کہ اس عمارت کی جو آمدنی ہوگی کعبۃ اللہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے وہاں کے غریبوں کو یہ دی جائے گی۔ کئی سالوں تک مدینہ بلڈنگ کا کرایہ حرمین شریفین پہنچتا تھا۔ جب وہاں سے تیل آنا شروع ہوا، پیٹرول ڈیزل آنا شروع ہوا، پھر اس کے بعد مدینہ بلڈنگ کے کرائے سے یہاں جیسا کرایہ پہنچتا تھا، وہاں بھی کعبۃ مکہ مکرمہ میں یہاں کے نوابوں نے بلڈنگیں بنائی تھی ہندوستان سے آنے والے حاجیوں کی خاطر۔ آپ میں سے جو آج سے 20-25 سال پہلے حج پر یا عمرے پر گئے ہوں گے، شارع الخلیل کے کارنر میں ایک بلڈنگ بنی ہوئی تھی جو یہاں کے نوابوں نے تعمیر کی تھی یہاں سے جانے والے حاجیوں اور معتمرین کی خاطر۔ اب اس کے بعد گورنمنٹ کی طرف سے جو لوگ حج کمیٹی سے جاتے ہیں، عزیزیہ میں جن کو رکھا جاتا ہے، ان میں سے کئی عمارتیں وہ ہیں جو یہاں کے نوابوں نے وقف کی تھی اور اس کی پراپرٹی سے وہاں پر وہ تعمیرات کی گئی، بعد میں منتقل ہوتے ہوتے عزیزیہ میں وہ بلڈنگیں منتقل کی گئی۔ یہ سب کون سی تاریخ ہے؟ اس زمانے کے نوابوں نے سوچ سوچ کر وقف کی ہوئی باتیں ہیں۔ اور آپ دیکھیں حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وقف کرنا دراصل جذبہ رحم کی وجہ سے ہوتا ہے۔ الراحمون یرحمہم الرحمن، کہ جو رحم کرتے ہیں اللہ ان پہ رحم کرتے ہیں۔ رحم کیا ہے؟ رحم کبھی عارضی ہوتا ہے، کبھی دائمی ہوتا ہے۔ کسی غریب پہ رحم آیا پیسے دے دیے، غریبوں پہ رحم آیا عمارت بنا دیے، غریبوں پہ رحم آیا ان کے لیے ہاسٹل بنا دیے، اسکول بنا دیے، ان کے لیے ہاسپٹل بنا دیے۔ یہ بھی رحم ہے، یہ دائمی رحم ہے جو اللہ تعالیٰ مرنے والے پر قیامت تک رحم کرتے رہیں گے۔ افسوس کی بات یہ ہے ہمارے ملک کے ایک مولانا عتیق الرحمن صاحب فرماتے ہیں وقف کا اگر صحیح استعمال کیا جائے تو ہندوستان کا کوئی مسلمان غریب نہیں رہے گا۔ وقف پراپرٹیوں کا صحیح استعمال کیا جائے تو ہندوستان کا کوئی مسلمان غریب نہیں رہے گا۔ آپ دیکھیں آگے ہندوستان کی وقف کی تاریخ کیا ہے۔ ہندوستان میں مغلوں کی حکومت آنے سے پہلے، آج سے تقریباً 1100 سال پہلے سے یہاں پر وقف کا نظام چلتے آ رہا ہے۔ پوری دنیا میں سب سے زیادہ وقف پراپرٹیز ہندوستان میں ہیں۔ یہ بات نوٹ کرنے کی ہے، پوری دنیا میں سب سے زیادہ وقف پراپرٹیز ہندوستان میں ہیں۔ دنیا کے کسی ملک میں اتنی پراپرٹیاں نہیں ہیں اوقاف کی جتنی ہندوستان میں ہیں۔ اور یہ رپورٹ کون بیان کر رہے ہیں؟ جناب عبد الرحمن خان، سابق وزیر برائے اقلیت امور ہندوستان کے۔
ان کی رپورٹ ہے کہ ہندوستان میں سب سے زیادہ دنیا بھر کی وقف پراپرٹیاں ہیں. کتنی ہیں؟ 2013 تک وقف پراپرٹیاں ملک آزاد ہونے کے بعد ادھر کے لوگ ادھر گئے, ادھر کے لوگ ادھر آئے, تو آپ کو تاریخ معلوم ہوگی. جو کشمیر سے چلے گئے, پنجاب سے چلے گئے, ہریانہ سے چلے گئے, لدھیانہ سے چلے گئے, یہ سارے مسلمان جو ادھر منتقل ہو گئے, ان کی پراپرٹیاں کون قبضہ کیا ہے؟ کس نے قبضہ کیے ہیں؟ آپ ہسٹری اٹھا کر دیکھ لیں, پوری پراپرٹیاں مسلمان جو یہاں سے ہجرت کر کے پڑوس ملک گئے ہیں, ان کی سب پراپرٹیاں غیروں نے قبضہ کی ہیں, حکومت نے قبضہ کی ہے. وہ ساری پراپرٹیوں کو جب حکومت وقف بورڈ بننے کے بعد واپس مطالبہ کیا جانے لگا, کہیں بڑے ہاسپٹل بن گئے, کہیں یونیورسٹی بن گئی, کہیں کالج بن گئی, ان میں سے جو خالی پڑے تھے انہیں جب واپس لیا جانے لگا. 2013 تک کی رپورٹ ہے, ہندوستان میں اوقاف کی زمینیں 4,80,000 ایکڑ پر مشتمل ہیں. 4,80,000 ایکڑ زمینیں وہ مسلمانوں کی ہیں جو 2013 تک ریکارڈ کی گئی ہیں, اور یہ ریکارڈ 50 سے 60% ہے. یعنی مطلب کیا ہوا؟ 50% یہ ریکارڈ ہے اور 50% موجود نہیں ہے اور باقی ہے جو ریکارڈ لینا ہے. تو 4,80,000 ایکڑ زمینیں مسلمانوں کی اوقاف کی ہیں, اور پورے ملک میں صرف کرناٹک وہ ریاست ہے جہاں پر 60% اوقاف کا سروے ہوا ہے, باقی کسی ریاست میں 60% بھی سروے نہیں ہوا. تو آپ اس سے اندازہ کر لیں, یہ 4,80,000 ایکڑ زمینیں 50% ریکارڈ ہے بس, اور 50% ریکارڈ کتنا ہوگا نہیں معلوم. اس کے بعد دیکھیں, اوقاف میں ہندوستان کی 3,85,000 ادارے ہیں. 3,85,000 ادارے اوقاف کے ہیں, اور لاکھوں کی تعداد میں ابھی اندراج ہونا باقی, ریکارڈ آنا باقی ہے. صرف آسام میں 1,000 سے زائد پراپرٹیاں اوقاف کی ہیں, بہار میں 1.5 لاکھ سے زائد پراپرٹیاں اوقاف کی ہیں. دلی میں نیو دلی 1911 میں بنی ہے. ایک ہے پرانی دلی جو کیپٹل سٹی تھی انڈیا کی, ایک ہے نیو دلی. نیو دلی 1911 میں بنی ہے. اس وقت 200 سے زائد اوقاف کی پراپرٹیاں تھیں. 27 سال تک, ملک آزاد ہونے کے بعد 27 سال تک وشو ہندو پرشد کا قبضہ رہا. 200 سے زائد پراپرٹیوں پر کیس چلتا رہا. عدالت نے فیصلہ دیا 2013 کے آس پاس میں, جب وہ پراپرٹیاں واپس آئیں, واپس آنے کے بعد بھی قبضہ دار تو قبضہ دار ہی ہوتا ہے, غنڈے قبضہ ہٹانے تیار نہیں ہوئے. تو 2013 کی رپورٹ کے حساب سے صرف دلی شہر میں 10,000 کروڑ کی پراپرٹیاں اوقاف کی ہیں. 10,000 کروڑ کی پراپرٹیاں اوقاف کی ہیں. اور افسوس کی بات یہ ہے, کسی پراپرٹی کا, یعنی کوئی مکان ہے, کوئی ملگی ہے, اس کا کرایہ 2013 تک بھی سالانہ 20 روپے دیتے تھے لوگ. سالانہ 20 روپے دیتے تھے, جبکہ اگر وہ کمرشل کسی بھی پرائیویٹ پراپرٹی شمار کی جاتی تو سالانہ 2 کروڑ روپے اس کا انکم ہوتا ہے. 2 کروڑ روپے جس کا انکم ہے, اوقاف کی ہونے کی وجہ سے سالانہ کتنا مل رہا ہے؟ 10 روپے مل رہا ہے. تو آپ بتائیے کتنا ظلم ہوا اوقاف پر صرف دلی شہر میں. اس کے بعد آئیے, یہ 4,80,000 ایکڑ زمینیں 50% ابھی بھی غیروں کے قبضے میں ہیں. 50% ابھی بھی غیروں کے قبضے میں ہیں. مسلمان فیل کریں, اگر یہ پراپرٹیاں مسلمانوں کی صحیح طور پر استعمال ہوتی, آج کوئی بھکاری نہ ہوتا, کوئی غریب نہ ہوتا. آج آپ کو کوئی 50 گز زمین دے دے, حکومت اعلان کر دے جو غریب ہیں جن کی انکم 10,000 سے کم ہے, فلاں یہاں سے 50 کلومیٹر باہر آپ کو 100 گز کا مکان دیں گے, بھاگ بھاگ کے, دوڑ دوڑ کے, جھوٹے سرٹیفکیٹ لگا کر 100 گز زمین ملے گی, 100 گز زمین ملے گی, بھاگتے پھریں گے خیراتی اور بھکاریوں کی طرح. اس سے کہیں زیادہ ہمارے باپ دادا نے لاکھوں کی زمینیں, کروڑوں کی ایکڑ کی زمینیں مسلمانوں کے لیے چھوڑ کے گئے ہیں. لیکن حفاظت کون کرے گا؟ کون اس کی رکھوالی اور اس کی سیف کون کرے گا؟ آگے دیکھیں, حیدرآباد صرف 2 جگہ کا بتاتا ہوں. منی کنڈا کی جائیداد 2013 میں جو ریکارڈ کی گئی ہے 32,000 کروڑ کی اوقاف کی پراپرٹی, اور یہ 3,600 ایکڑ پر مشتمل ہے. 3,600 ایکڑ زمین ہے, اس میں سے 1,000 بیچ دی گئی, 2,000 اوقاف کو واپس ملے. اور یہ پوری زمین اس وقت کے نوابوں نے وہاں کی درگاہ کیوں دیا تھا, اور درگاہ کے مجاور خیرات مانگ کے اپنا پیٹ پال لیں گے.
فاتحہ درود کے نام پہ اپنا گھر چلا لیں گے، ایکڑوں کی زمین کا صحیح استعمال کر کے یتیموں، بیواؤں، غریبوں اور وہاں کے علماء، حفاظ، مدارس اور ان کے بچوں کی تعلیم کے لیے کوئی فکر نہیں کریں گے، ہوتے ہوتے آپ یہاں سے شاد نگر جاؤ، معین آباد جاؤ، ادھر شمش آباد جاؤ، وہاں 100-200 گز زمین خریدنے سے ڈرتے ہیں. کیوں؟ خریدنے کے بعد پتہ نہیں کون قبضہ کر لے گا. 100 گز زمین خریدنے میں قبضے کا ڈر ہے، ایکڑوں کی زمینیں پڑی ہوئی تو قبضے کا ڈر نہیں ہوگا، تو کتنی حفاظت کرنا پڑے گا؟ کوئی حفاظت کا نظم نہیں ہے. جو بیٹھا ہے یوں سمجھو بندر کے ہاتھ میں ناریل دے دیا گیا تو حشر کیا ہوگا، وہ حال اوقاف کا ہو رہا ہے جو بندروں کے ہاتھ میں جا کر. اور آپ دیکھیں مہاراشٹر میں 1 لاکھ ایکڑ زمینیں اوقاف کی ہیں. 1 لاکھ ایکڑ زمینیں، 70,000 ایکڑ زمینیں ناجائز قبضے میں ہیں. 30,000 ایکڑ زمین صرف مسلمانوں کے پاس ہیں. 1990 سے لے کر 2002 کے درمیان جو اوقاف کی زمینیں مہاراشٹر میں بیچی گئی ہیں، اس وقت کی قیمت کے لحاظ سے، 2002 کی قیمت کے لحاظ سے اوقاف کی جو پراپرٹیاں بیچی گئی ہیں مہاراشٹر میں 11,500 کروڑ کی پراپرٹیاں بیچی گئیں. 2002 میں 11,500 کروڑ کی پراپرٹیاں اوقاف کی بیچی گئیں. آپ اندازہ کر لیجئے مسلمانوں کے پاس کتنی مالیت ہے، کتنے مسلمان مالدار ہو سکتے ہیں اوقاف کی وجہ سے. انہی زمینوں میں مہاراشٹر کی جو 1,000 ایکڑ زمین ہے یا وہ 30,000 ایکڑ زمین ہے، اس میں اگر صرف موبائل کمپنیاں جو ٹاور لگاتی ہیں، وہ ٹاور اگر لگایا جائے تو سالانہ آمدنی 10 کروڑ کی ہوتی ہے. سالانہ آمدنی 10 کروڑ کی ہوتی ہے. تو آپ اس سے کتنا کام کر سکتے ہیں اپنے یتیموں کی خاطر، بیواؤں کی خاطر، غریبوں کی خاطر. لیکن ہم میں سے تقریباً ابھی بھی چہروں سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ ٹاپک عجیب ہی دکھ رہی ہے، اس سے ہمارے کو کیا ریلیٹڈ ہے. چونکہ ہم سیلفش بن چکے ہیں. میری پراپرٹی میں 1 اینٹ بھی دوسرا نہیں لینا. باپ دادا نے جو ہماری خاطر چھوڑی ہے اس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے. جب اپنا نہیں سمجھا اس واسطے کوئی لگاؤ اس سے پیدا نہیں ہو رہا ہے. اس واسطے وہاں مسجد شہید ہو گئی، وہاں کے قبرستان پہ قبضہ ہو گیا، وہاں کی درگاہ کی زمین پہ قبضہ ہو گیا. کسی حولے اور بدتمیز کے جوں بھی نہیں رنگے گی کہ ہماری زمینیں ناجائز قبضے میں جا رہی ہیں. احساس ہی نہیں ہوگا چونکہ اپنا سمجھا ہی نہیں ہے مسلمان. جالندھر میں آپ دیکھیں، پنجاب کا ایریا ہے، وہاں ابھی بھی ایک کالج ہے گاندھی وینتا آشرم کے نام سے. ہندوستان تقسیم ہونے سے پہلے وہ آشرم جو بنا ہے وہ 75 ایکڑ پر ہے، 75 ایکڑ پہ ہے. آزادی ہند سے پہلے وہ اسلامی مدرسہ تھا، مدرسۃ البنات کے نام سے. لیکن اب کیا ہے، وہ گاندھی وینتا آشرم بنا ہوا ہے. جالندھر پنجاب یونیورسٹی، یہ تو مشہور ہے پنجاب یونیورسٹی. آزاد ہونے سے پہلے وہاں پر اسلامیہ کالج تھی جو مسلمانوں کی تھی، 240 ایکڑ پر ہے. آج وہ پنجاب یونیورسٹی بنی ہے جو غیروں کے قبضے میں ہے. یہ کس کی تھی؟ اوقاف کی پراپرٹیاں ہیں. پنجاب کی وقف کی زمینیں اتنی زیادہ ہیں، ہم اس کا ریکارڈ اگر سنانا شروع کریں تو حیرانی ہوگی کہ صرف وہاں کی زمینوں سے ہی ملک کا 1/3 حصہ، 1/3 حصہ کامیاب ہو سکتا ہے. اور آپ دیکھیں وقف کے مقصد کی طرف توجہ دینا. آج کے بیان کا مقصد، وقف کرنے کا مقصد کیا ہے، وہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. وقف کیوں کیا جاتا ہے؟ میں مرنے کے بعد ثواب ملے، اور یہ جو پراپرٹی ہے اس سے جو انکم آ رہی ہے یہ انکم غریب مسلمانوں کو ملے. یہ کانسیپٹ ہے. تو آپ سمجھیں وقف کا منشا جب سمجھنا ہے، اگر کسی نے سمجھو کہ 10 ملگیوں پر مشتمل ایک مکان وقف کیا اور یہ کہا کہ جھرا کے غریب مسلمان یا بیوہ یا یتیموں کو یہ مکان کی آمدنی جو کرایہ آ رہا ہے وہ انہیں دے دیا جائے. اب جس وقت اس نے وقف کیا، آج سے 50 سال پہلے اس گھر کا کرایہ مثلا سمجھ لیجئے 50 سال پہلے 2,000 روپے تھا. چونکہ اس وقت مہنگائی نہیں تھی، سستا تھا. تو 50 سال پہلے اس نے یہ وقف کیا ایک مکان، 2,000 کرایہ اس سے آتا تھا. کسی بیوہ کو 500، کسی بیوہ کو 100، کسی بیوہ کو 50 روپے. اس طرح 10 12 بیوہ، 25 30 40 50 بیواؤں کا گزارا چلتا تھا. 50 سال ہونے کے بعد جب ہم 2020 میں پہنچے، 2024 میں پہنچے، اب اگر کوئی اسی مکان کا کرایہ 5,000 ہی وصول کر رہا ہے یا 2,000 ہی وصول کر رہا ہے،
تو آپ بتائیے وہ وقف کی پراپرٹی اپنے مقصد میں کامیاب ہے؟ 50 سال پہلے بھی 2000 کرایہ، 50 سال کے بعد بھی 2000 کرایہ. ارے 1 سال گزرنے سے پہلے مالک مکان جلاد بن جاتا ہے، دوبارہ پھر 10% بڑھاؤ، فلاں کرو. تو بہرحال قانون کے حساب سے وہ بھی صحیح ہے، لیکن 50 سال گزرنے کے بعد بھی وقف پراپرٹیوں کا جو کرایہ نہیں بڑھایا جاتا ہے، تو آپ بتائیے یہ کتنا ظلم ہے اوقاف کی پراپرٹیوں کے ساتھ. اور یہ ظلم کتنا ہو رہا ہے، صرف آپ کو 2-3 رپورٹ میں بتا رہا ہوں. ایک ضلع جہاں پر میرا جانا ہوا، ایک صاحب کی ملگی میں بیٹھے، عطر کی دکان تھی، پوچھا کتنا کرایہ ہے؟ مین روڈ پہ ہے. کتنا کرایہ؟ 2500 روپے کرایہ ہے. تعجب ہوا، مین روڈ کی ملگی 2500 کرایہ. میں نے جب پوچھا تو کہنے لگے نہیں 2500 نہیں ہے، اصل کرایہ 25000 ہے. تو بھی 2500 کیسے؟ نہیں یہ وقف پراپرٹی ہے، وقف پراپرٹی ہے. تو پھر کیا مطلب ہوا؟ مسجد کی یہ ملگیاں ہیں جو اوقاف میں ہیں، مسجد کے 2-4 ممبروں نے اپنے نام پہ وہ ملگیاں لکھا لی ہیں کہ ہم مسجد کو کرایہ دے دیں گے. ایک ممبر نے 4 ملگیاں اپنے نام پہ لکھا لی، ایک بھائی کے لیے، ایک فلاں کے لیے، ایک فلاں کے لیے، اور ایک ملگی 25 ہزار کرایہ پہ دیا ہے اور مسجد کو دے رہا ہے 2500 روپے. اب آپ بتائیے یہ حرام خور جو مسجدوں سے جڑے ہوئے ہیں، یہ حرام خور جو اوقاف سے جڑے ہوئے ہیں، جو مسلمانوں کی پراپرٹیوں سے جڑے ہوئے ہیں، یہ خود سب سے بڑے غاصب اور لینڈ مافیا ہیں، جلاد ہیں، جو مسلمانوں کی پراپرٹیوں کو ان کو صحیح مقصد میں استعمال ہونے نہیں دیتے ہیں. کتنے مسلمان ہیں جو اوقاف کے مکانات اور ملکیوں کا کرایہ بڑھانے تیار نہیں ہوتے، نسلیں کھا رہی ہیں، بیٹیوں کی شادیاں کر دیا، بیٹے کو امریکہ بھیج دیا، کما کر پراپرٹیاں بنا لیا، لیکن وقف کا کرایہ صحیح طریقے سے ادا کرنے تیار نہیں ہے. جس کی وجہ سے جتنی مسجدیں ہیں، جتنی درگاہیں ہیں، ہمارے اسلاف نے ان مسجدوں اور درگاہوں کے خرچے اور گزارے کے لیے ایکڑوں کی زمینیں وقف کی ہیں، لیکن کسی نے ناجائز قبضہ کیا، کسی نے بیچ دیا، اور کسی نے اس کا کرایہ بڑھانے تیار نہیں ہوا، جس کی وجہ سے آج خود اس مسجد کے امام کی تنخواہ پہ رونا آتا ہے، جبکہ ایکڑوں کی شکل میں زمینیں موجود ہوتی ہیں. اور آپ دیکھیں ماشاءاللہ مکہ مسجد حیدرآباد کے ایک آزاد رپورٹر ہیں ابو ایمل، قریب سے میں نہیں دیکھا ہوں، انہوں نے ایک رپورٹ پیش کی. ایسے آزاد رپورٹر ہونا چاہیے، جوک بنانے والے حولے نہیں ہونا چاہیے، سنجیدہ کام کرنے والے ایسے رپورٹر ہوں تو کوئی نیا میسیج ملتا ہے. انہوں نے ایک رپورٹ پیش کی کہ صرف مکہ مسجد حیدرآباد کے 150 مکانات اوقاف کے ہیں، جس کا کرایہ آج بھی 9000 روپے آ رہا ہے. واہ، 9000 روپے کرایہ مکہ مسجد کے اوقاف کے 150 مکانات کا. تو آپ سمجھ لیں ایک مکان بھی کسی کا ہے تو 10-12 ہزار کرایہ سے کم میں نہیں ہوتا. 150 مکانات ہوتے ہوئے 9000 روپے کرایہ آ رہا ہے. کوئی 20 روپے کرایہ، کوئی 50 روپے کرایہ، کوئی 200 روپے کرایہ. اور کتنا کما رہے ہیں؟ مکہ مسجد کے آس پاس بیٹھے ہوئے کون ہے؟ 80% مسلمان. کون لوٹ رہا ہے؟ اوقاف کو مسلمان لوٹ رہا ہے. یہ پرانا پل کی مسجد میاں مشک، اس کے تحت میں 100 ملگیاں ہیں، اور 100 ملگیوں کا کرایہ کتنا آنا چاہیے؟ لیکن افسوس ایک ملگی کا کرایہ 75 روپے ہے. 75 روپے آج رکشے والا کرایہ نہیں لیتا ہے، ملگی کا کرایہ ماہانہ 75 روپے دیا جا رہا ہے. تو اوقاف کون لوٹ کے کھا رہا ہے؟ افسوس کی بات، اوقاف کا صحیح استعمال نہیں کرنے کی وجہ سے ایکڑوں کی زمینیں ہیں لیکن کوئی پرسان حال نہیں ہے، غیروں کے قبضے میں ہوتے جا رہے ہیں. درگاہوں کی زمینیں غیروں کے قبضے پر، مسجدیں غیروں کے قبضے میں. اوقاف کی حفاظت نہیں کرنے کی وجہ سے یہ سمجھنا ملک کے حکمران حفاظت کریں گے، نہیں، حکمران لٹیرے ہیں، چور ہیں، ڈاکو ہیں. یہ اوقاف میں 40 ترمیمات لا کر 2013 میں وقف ایکٹ جو بنا ہے اس کو بدل کر 2024 میں 40 ایسی ترمیمات لا کر نیا بل پاس کرنے کی چکر میں ہے کہ یہ تمام وقف پراپرٹیاں مسلمانوں کی نہیں رہیں گی، حکومت کی ہو جائیں گی. تو کل کے دن بالفرض اللہ نہ کرے یہ مسجد پر بھی حکومت دعویٰ کرے گی، وہ مسجد پر بھی حکومت دعویٰ کرے گی یہ وقف ہوئی ہے، پیپر لے کے آؤ. اوقاف کے سلسلے میں پیپر بنیاد نہیں ہوتا ہے. 200 سال سے جو ریکارڈ ہے وہ ریکارڈ بنیاد ہوتا ہے، لیکن پیپر کا مطالبہ کرنا، خود کون سے ڈی این اے کا پیدا ہوا ہے اس کا پیپر نہیں ہے، اوقاف کا پیپر مانگنے کے لیے چلا ہے. ایسے حالات وقت پر آ رہے ہیں. موجودہ حکومت
نیا طلاق کا بل پاس کیا، آزاد فاؤنڈیشن کو بند کر دیا، اقلیتی اسکالرشپ کو بند کر دیا. اب اوقاف پر بے شرمی کے ساتھ پارلیمنٹ میں ایک حولہ یہ کہتا ہے اس بل کی مخالفت مت کرو، ہم غریبوں کی مدد کرنا چاہ رہے ہیں، بیواؤں کی مدد کرنا چاہ رہے ہیں، یتیموں کی مدد کرنا چاہ رہے ہیں. یتیموں کی، مسلمان یتیموں کی مدد آپ کریں گے؟ آپ اپنی آشرموں میں بیٹھی ہوئی بیوہ عورتوں کا سہارا بن جائیے. پہلے آپ اپنی ان عورتوں کو جو چھوڑے ہوئے ہیں، بازارو بنائے ہوئے ہیں، ان کا سہارا بن جائیے. بعد میں مسلمانوں کا سوچئے. رونا مسلمانوں پر بھی ہے جو انہوں نے ناجائز قبضے کیے ہیں. آپ دیکھیے اوقاف کا اگر صحیح استعمال کیا جاتا تو کتنا مسلمانوں کو فائدہ ہوتا. ایک وقف کی جو پراپرٹی ہوتی ہے، بیواؤں کا وظیفہ، یتیموں کا سہارا، ان کے اسکالرشپ، ان کی اسکولوں کی تعلیم، انہیں اگر ہائی ایجوکیٹڈ بنانا ہے تو اس کے لیے فیسز، اور جو بیمار ہیں، علاج سے پریشان ہیں، بھیک مانگنے کے بجائے ان کا علاج. اور تو اور اوقاف کے ذریعے سے ایک بنیادی مقصد ہوتا ہے ائمہ کی تنخواہیں. یہ بھی بنیادی مقصد ہوتا ہے. لیکن افسوس مسجد وقف کی ہے، آمدنی جو ہو رہی ہے وہ مسجد کی خاطر ہو رہی ہے. کتنے ایسے مساجد کی کمیٹیاں ہیں، یہ تعمیر کر رہے ہیں، وہ تعمیر کر رہے ہیں، یہ بنا رہے ہیں، وہ بنا رہے ہیں. کہاں سے بنا رہے صاحب؟ ہم نہیں بنا رہے. فلاں صاحب آ کے بول رہے ہیں میں دیوار بنانا چاہ رہا ہوں، بنا لو. فلاں آ کے بول رہا میں گیٹ بنانا چاہ رہا ہوں، بنا لو. فلاں آ کے بول رہا میں اے سی لگانا چاہ رہا ہوں، لگا لو. فلاں آ کے بول رہا ہے میں قالین بچھانا چاہ رہا ہوں، بچھا لو. ان آنے والوں کو یہ بد دماغ غلیظ قسم کے لوگ یہ نہیں بول سکتے ہیں ضرورت اس وقت مسجد کو اے سی کی نہیں ہے. ائمہ کی تنخواہیں 10,000 5,000 8,000 ہے. 20 سال سے امامت کرنے کے بعد اس کی طرف توجہ دیا جائے. 2 لاکھ 1.5 لاکھ 2.5 لاکھ 3 لاکھ بھی بعض مسجدوں کا انکم ہے. لیکن مسجد کے امام کی تنخواہ 25 سال ہو گئے امامت کرتے ہوئے 11,000 سے آگے نہیں بڑھی ہے. 25 سال سے کسی کی اولاد مسجد میں کام کرتی تو کیا وہ 11,000 پہ اٹکی ہوئی رہتی؟ بے شرمی کے ساتھ بولتے ہیں. پھر کہتے ہیں کہ بھئی بہت سخت بول دیا جا رہا ہے کمیٹیوں کے بارے میں. دل کو لگتی ہے بات تو ہم معذرت چاہنے تیار ہیں، معافی چاہنے تیار ہیں. لیکن یہ فرعونیت کب ختم ہوگی؟ یہ درندگی کب ختم ہوگی مسجدوں میں؟ افسوس تو جب ہوا جب کسی نے مجھے سنایا کہ بعض ایریے کے مساجد میں رجسٹر بھی رکھا گیا ہے امام صاحب اور حافظ صاحب کی خاطر، مؤذن صاحب کے خاطر تھمبنیل لگایا گیا، رکھا گیا ہے 5 ٹائم آنا، تھم لگا کے جانا، 5 ٹائم آنا، رجسٹر میں سائن کر کے جانا. سیلری کتنی ہے؟ 8 سے 10,000. 8 سے 10,000. گھر کا کچرا اٹھانے والے کو 4 دن نہیں آیا تو نہیں پوچھ سکتے ہیں. گھر میں کام کرنے والی 1 ہفتہ ڈھم میں لگا دے نہیں پوچھ سکتے ہیں. مسجد کے امام کی دن میں 5 ٹائم تھمبنیل اور رجسٹر میں سائن کرایا جائے گا. کیا کباڑ خانہ بنا دیا جا رہا ہے مسجدوں کو؟ کیسے صدور ہیں؟ مرنے کے بعد کون سے حشر کے ساتھ اللہ کے سامنے حاضر ہونا چاہ رہے ہیں؟ ان ائمہ پر کتنا ٹینشن رہے گا. 5 ٹائم تمہاری اولاد اسکول اور کالج میں پڑھتے ہوئے اٹینڈنس کمپلیٹ نہیں کر پائی ہے. زندگی بھر ایک امام کے دماغ پر یہ بوجھ رہے گا کہ میں 5 ٹائم جا کر تھم لگا کے آؤں، رجسٹر میں سائن کر کے آؤں. اتنی ہی پابندیاں کرنا ہی ہے. 40,000 سے تنخواہ شروع کرو، اس کے بعد پابندیاں لگاؤ. دینے کا مزاج نہیں ہے، ظالم فرعون بننے کا مزاج بنتے چلا ہے. اس وقت ہماری ذمہ داری مسلمانوں کی، کمیٹیوں کی، اوقاف کی، ملکیوں میں رہنے والوں کی یہ بنتی ہے وہ اوقاف کا حق ادا کریں، اوقاف کی حفاظت کریں، وقف بورڈ کو پڑھنے کی کوشش کریں. اوقاف میں ترمیمی بل جو پاس کرنے کی پارلیمنٹ میں کوشش کی جا رہی ہے جس کے ذریعے سے مسلمانوں کی پراپرٹیوں پر ناجائز قبضے ہوں گے. رپورٹ ہے ہندوستان میں ریلوے انکم کے بعد سب سے زیادہ انکم اوقاف سے ہے. کیا وجہ ہے کہ غیر بھی پیچھے پڑے ہیں، حکومت بھی پیچھے پڑی ہے؟ آخر کوئی تو مطلب ہے کہ اوقاف سے اتنی انکم ہو سکتی ہے، تبھی تو پیچھے پڑے ہیں. اس واسطے اوقاف کی حفاظت کرنا، دعاؤں کا اہتمام، وکلاء کے ساتھ بیٹھک کر کے اس ترمیمی بل کی مخالفت یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.